تو آئیے آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کی صدارت محترم المقام ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب فرما رہے ہیں۔ ہماری یہ روایت رہی ہے کہ مشاعرے کے آغاز سے قبل صدر مشاعرہ سے مشاعرے کے تعلق سے، شاعری کے تعلق سے صدارتی خطبہ سنیں، اس کے بعد ہم مشاعرے کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی وہ عظیم نام ہے جو کسی بھی رخ سے محتاج تعارف نہیں۔ جہاں کہیں اردو بولی پڑھی لکھی سمجھی جاتی ہے، وہاں پر ڈاکٹر ماجد دیوبندی پہنچے بھی نہ ہوں تو لیکن ان کا غائبانہ تعارف ضرور ہوتا ہے۔ پرزور انداز میں استقبال کریں جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا کہ وہ صدارتی خطبہ پیش کریں۔ بسا و کلیان کے علمی، ادبی اور اخلاقی روایات کے امین سامعین کرام، مشاعرے کے سرپرست عالی جناب امیر الدین چودھری صاحب، مشاعرے کی جان، مشاعرے کے روح رواں بابا چودھری صاحب، شورائے کرام، معزز حاضرین، دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون؟ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون؟ آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون؟ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون؟ آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون؟ ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون؟ واہ 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 واہ، تھوڑی سی آواز اچھی کی۔ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون؟ آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون؟ ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون؟ حضرات میری پہلی بار بیٹھ جائیے، پانی نہ لائیے۔ مجھے شفیق بھائی نے، بابا چودھری نے یہ بتایا کہ مجھ جیسے ایک طالب علم کو صدارت کرنی ہے، یہ بہت بھاری بوجھ ہے جو مجھ طالب علم کے سر پہ ڈال دیا گیا، لیکن اس بات پر مجھے فخر ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے مشاعروں میں کہ ایسے شخص کو صدر بنایا جاتا ہے جو صدر کا سواد نہیں جانتا اور شاعری کا شین نہیں جانتا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں صدر کی سواد سے بھی واقف ہوں، شاعری کی شین سے بھی۔ بے شک بے شک، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ حضرات صرف 2 منٹ آپ سے بات کر کے میں اپنی جگہ چلا جاؤں گا۔ جیسے شفیق بھائی نے کہا، مشاعرہ ہماری روایت اور ہماری درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ منظر بھائی یہاں موجود ہیں، الحمدللہ منظر بھائی کی میری 45 سال شاعری کی زندگی مشاعرے کے اسٹیج کی پوری ہو چکی ہے۔ ہم لوگ سیکھنے کی منزل میں ہیں، لیکن آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ مشاعرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مشاعرہ ایسے نہیں سجا دیا گیا۔ حضرات، ہم لوگوں نے ملک زادہ منظور، عمر قریشی، ثقلین حیدر، انور جلال پوری، خمار بارہ بنکوی، کیف بھوپالی، فنا نظامی، کیفی اعظمی، علی سردار جعفری، ساغر خیامی، عادل لکھنوی، راحت اندوری اور ہمارے عہد کے تمام شعراء نے اس مشاعرے کے گلشن کو یوں ہی نہیں سنوارا، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اعظم گڑھ میں 4 کلومیٹر ہم لوگ کھیتوں میں پیدل چل کے جایا کرتے تھے، اب کئی مشاعرہ گاہ پہنچا کرتے تھے۔ دوستو، یہ اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے، آج کے قومی یکجہتی کے جشن بابا چودھری مشاعرے میں مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، حالانکہ مسلمان کی زبان نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے تو سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ اسے اپنی زبان سمجھ کر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ حضرات، یقیناً بہت بڑا پیغام ہے جو بولتا ہے، ہم نے زبان کو بولنا چھوڑ دیا، ہماری شین قاف بھی درست نہیں رہا، ہماری گھر کی تہذیبیں بھی ختم ہو گئیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ادیب شفیق بھائی، دنیا کا سب سے بڑا اردو کا ادیب ہے، اس کا نام ہے لارڈ برنارڈ شاہ۔
وہ اتنا بڑا ادیب تھا کہ جب وہ مر گیا اس کا جو ایک جملہ تھا وہ اس وقت 3 پاؤنڈ میں ایک جملہ پبلشر نے خریدا تھا۔ ایسا کیا تھا اس میں؟ آج اردو کی محفل میں مجھے کہنے دیجئے ایسا کیا تھا، میں بتاتا ہوں ایسا کیا تھا۔ لارڈ برنارڈ شاہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ جس قوم کو مارنا ہو اس سے اس کی زبان چھین لی جائے۔ مطلب کیا ہے؟ زبان چھیننے کا مطلب کیا ہے کہ زبان کاٹ کے چھین لے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کا تہذیبی ورثہ، آپ کی تہذیب، آپ کی تاریخ، آپ کا قرآن، آپ کی حدیث آپ کی اپنی مادری زبان میں ہے۔ جب آپ مادری زبان نہیں جانیں گے تو آپ کو یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو آئیے آج کے مشاعرے میں میری اس گزارش کو اپنے ساتھ لے جائیے کہ آپ سب کو اللہ کا واسطہ کہ اپنے بچوں کو 5ویں درجے تک اردو ضرور پڑھائیں۔ دیکھیے 5ویں درجے تک جب اردو مضبوط ہو جائے گی، بنیاد مضبوط ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں جانے کے بعد بچہ گمراہ نہیں ہوگا، بہت سی خرابیاں نہیں آئیں گی۔ میں اردو کے حوالے سے بہت کچھ بول سکتا ہوں، میرے دل میں بہت سا درد ہے۔ میں دلی اردو اکیڈمی کا چیئرمین رہا 2.5 سال، میں نے ریڈ فورٹ میں بلایا منظر بھائی بھی، شفیق بھائی بھی، میں نے کوشش کی کہ وہ خدمت کی جائے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ پورے ہندوستان میں اردو اکیڈمیز ہیں اور مجھے کہنے دیجئے کہ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ کا بجٹ ہے، اور مجھے کہنے دیجئے NCPUL جو مرکزی ادارہ ہے 80 کروڑ روپے کا اس کا اردو کا بجٹ ہے، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کتنے اردو والے نکل لے، کتنے ایسی کتابیں چھاپی جا رہی جو ہمارے معاشرے کو بنائے۔ حضرات ہم خود ذمہ دار ہیں اگر اردو تنزل کے شکار ہیں، ہم کسی کو الزام نہیں دیا کرتے۔ آئیے یہ عہد کریں کہ یہ آج کا اردو کا مشاعرہ جس میں ڈاکٹر ماجد دیوبندی اپنے چھوٹے بھائی کو آپ نے صدر بنایا، اس آج کے مشاعرے کے صدر سے یہ وعدہ کیجئے گا کہ اپنے بچوں کو اردو کی طرف گامزن ہوگی۔ آخر میں ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے مجھے، وہ یہ کہ جو حال امت کا ہے، جو حال ملت کا ہے، وہی حال ہمارا اردو زبان کا بھی ہے۔ ہمیں امت کی طرف بھی دھیان دینا ہے، ملت کی طرف بھی دھیان دینا ہے، اردو کی طرف بھی دھیان دینا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کے حوالے سے علامہ فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ آخر کے انور جلال پوری کے ایک جملے سے اپنی بات ختم کر کے اپنی جگہ پہنچ رہا ہوں۔ انور جلال پوری ہمارے عہد کے عظیم ترین ناظم مشاعرہ تھے۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ مشاعرے کے بعد اگر ہم سب یہ کہیں کہ ہم مشاعرے میں گئے تھے بہت مزہ آیا تو مشاعرے میں آنا بیکار، لیکن اگر ہم جائیں مشاعرے سے اور یہ کہیں کہ ہم نے ایک اچھا شعر سنا تھا، ایک اچھا لفظ ہم تک پہنچا، اردو کی ذمہ داری کا ہم نے وعدہ کیا، تو مشاعرے میں آنا کامیاب ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اردو کی محفل میں آئے اور آخر کے 4 مصرے اور پھر تالیوں سے مجھے استقبال کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بیٹھنے کی اجازت دیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو۔ پورے مشاعرے کا میں لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں، اسی نہج پر مشاعرہ چلے گا۔ ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا، ہو گئے متحد اگر ہم لوگ ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ تالیاں ذرا کم آئی، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اتنی تالیاں بجائیے کہ وہاں تک یہ تالیاں چلی جائے جو لوگ اردو سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی آپ کے تالیوں کے صدقے میں اردو سے محبت کرنے لگے، اس لیے کہ اردو محبتوں کی زبان ہے۔ ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا، ہو گئے متحد اگر ہم لوگ ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا، ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ ہندوستان زندہ باد، اردو زبان زندہ باد۔